بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ایک ہی آیت ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ تجوید کے کتنے رولز اور کون کون سی صفات حروف کی ادائیگی کا ہم لوگوں نے دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذ اب یہاں پہ ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ زال کو ہمیشہ سافٹلی پڑھا جاتا ہے۔ جو انٹینسٹی زا میں اور سین میں ہوتی ہے وہ اس میں نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا نا زال کو سا کو ہمیشہ سافٹلی پڑھیں گے۔ وَإِذ ٹھیک ہے۔ اگلا ورڈ ہے اخذنا۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہمیشہ پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے۔ آگے زال سافٹلی پڑھیں گے۔ اب نون کے بعد خالی الف ہے۔ یہاں پہ ایک رول اپلائی ہوتا ہے کہ جب بھی خالی الف سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یا پھر وہ ساکن سے پہلے پیش ہو، تو ایسی کنڈیشن میں جو وہ حرف ہوتا ہے اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ یعنی اب یہاں پہ ہم آخذ نہ نہیں پڑھیں گے، تھوڑا سا اس کو لمبا کریں گے۔ آخذنا ٹھیک ہے۔ وَإِذْ آخذنا۔ آگے دوبارہ وہی رول ہے، میم یا اور اس کے نیچے زیر وہ ساکن ہے، تو یہاں پہ میثاق قوف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ اور سا بھی ہمیشہ نرمی سے ادا ہوتا ہے، اور یہاں پہ مد اصلی بھی ہو رہی ہے، یہ بھی مد اصلی ہے اور یہ بھی مد اصلی ہے۔ تو ایک دفعہ میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ ٹھیک ہے، یہاں پہ سا نرمی سے ادا ہوگا۔ اب جو یا کے اوپر مد آ رہی ہے یہ چھوٹی مد ہے، اسے مد منفصل بھی کہتے ہیں۔ اس کو ہم یا تو 2 الف کے برابر بھی لمبا کر سکتے ہیں اور 3 الف کے برابر بھی۔ اور جو حمزہ کے اوپر مد آ رہی ہے یہ بڑی مد ہوتی ہے، اسے مد متصل کہتے ہیں، اور اسے 3 الف کے برابر بڑھا کے پڑھا جاتا ہے، یعنی 6 حرکات۔ تو اس لیے اس کو تھوڑا زیادہ بڑا کیا جاتا ہے اور اس کو تھوڑا سا کم۔ بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ۔ اب لا مد اصلی اور یہ تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ لا عین کا مخرج واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ عین اس کی پریکٹس کرنے سے آئے گا تعبدون الا اللہ۔ اب اگین میں نے بتایا تھا مد اصلی کا تیسری کنڈیشن بھی یہیں پہ آ گئی ہے کہ وہ ساکن سے پہلے پیش آ جائے۔ ایک ہم نے دیکھا تھا خالی الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، اور وہ ساکن سے پہلے پیش۔ ان تینوں کنڈیشن میں ہم ان کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ لا تعبدون الا اللہ، یہاں پہ ہم نے لام کو لمبا کرنا ہے، تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ لمبا اس لیے کرنا ہے کیونکہ کھڑی زبر ہے، اور تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ الف اللہ کے نام کا جو لام اس سے پہلے زبر آ رہا ہے، تو لام کے اوپر جب بھی اس طرح کنڈیشن ہوگی تو اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے۔ الا اللہ۔ اب ہا یہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں نا، تو ہا کی صرف ایک ساؤنڈ دیں گے، لا تعبدون الا اللہ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب یہاں پہ میں نے وقف کیا ہے تو اس لیے احساناً کی بجائے احسانہ پڑھا ہے۔ تھوڑا سا لمبا کریں گے، مد اصلی ہو رہی ہے۔ والدینی، اب یا ساکن اور وہ ساکن سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو یہاں پہ مد لین ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آواز کو تھوڑا سا نرمی سے موڑ کے لمبا کیا جاتا ہے۔ بالوالی دئی، اب دئی ہے نا تو وہ آواز تھوڑی سی مڑ رہی ہے، لیکن اس کو بھی تقریباً آدھے الف کی مقدار کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہا جو ہے نا یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے جس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ احسانًا، سین کا مخرج واضح کرنا ہے، مد اصلی ہو رہی ہے۔
إحسانا وذي القربى، إحسانا، اب یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے نون کا واو میں، تو إحسانا و، زال کو باریک کے ساتھ پڑھیں گے، باریکی سے پڑھیں گے، قربى، قاف موٹا، با کے اوپر کھڑی زبر ہے تو تھوڑا سا لمبا کریں گے، ذی القربى والیتامی والمساکین وقولوا، یتاما، تا پہ بھی کھڑی زبر ہے، میم پہ بھی کھڑی زبر ہے، تھوڑا سا لمبا کریں گے، سین کو بھی لمبا کریں گے، کی مد اصلی ہو رہی ہے تھوڑا سا لمبا کریں گے، والمساکین، کینی، وقولوا، مد اصلی ہو رہی ہے، وہ ساکن سے پہلے دو پیش آ رہی ہیں دونوں حروف میں، وقولوا۔ اچھا یہاں پہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جب بھی نون اور میم مشدد ہوں گے تو وہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں ٹھہرانا۔ اب ہم اس کو لناسی نہیں پڑھ سکتے، اس کو پڑھیں گے لناسی، لناسی، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ایک تو مد اصلی ہو رہی ہے، دوسرا غنہ کرنا ہے، ہم نے آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں ٹھہرانا ہے۔ جب بھی نون اور میم مشدد ہوں گے وہاں پہ غنہ کیا جائے گا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہاں پہ تو اور ہے، ہم یہاں پہ وقف کریں گے۔ ثم، میں نے بتایا تھا ابھی کہ نون اور میم جب بھی مشدد ہوں گے وہاں پہ ہم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، اب یہاں پہ قلیلا منکم کیوں نہیں پڑھا؟ پہلی بات تو یہ کہ قلیلا منکم، یہاں میم مشدد ہے، یہ دونوں ملا کے پڑھیں گے، قلیلا منکم۔ اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی آ جائے، ٹھیک ہے، اب وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ حروف اخفا کتنے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی آ جائے تو ہم وہاں پہ اگلے حرف جو نون کا نون ہے اس کو چھپا کر پڑھیں گے، یعنی کہ نون کو پورا ظاہر نہیں کرتے، قلیلا منکم، اب منکم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، یہ انشاءاللہ ہم رول ساتھ پڑھتے رہیں گے تو پھر آپ کو میں بتاؤں گی، الا قلیلا منکم وانتم، سیملرلی یہاں پہ بھی نون ساکن ہے اور اس کے بعد تا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے آ رہا ہے، تو ہم یہاں پہ نون کا جو تنوین کا نون ہوتا ہے یا نون ساکن کا، اس کو ہم چھپائیں گے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اب یہاں پہ دونوں مل رہے ہیں حروف شد کی وجہ سے، تو میم میم میں مدغم ہو رہا ہے، آگے عین کو واضح کرنا ہے، دوات کو تھوڑا موٹا پڑھیں گے اور نون ساکن کریں گے، آیت ختم ہو رہی ہے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ تو یہ آج ہم نے دیکھی ہے، ایک آیت تھی لیکن اس میں بہت سارے رولز کور ہو جاتے ہیں، بہت سی صفات اور بہت سے مخارج ڈسکس کیے گئے اس میں، تو انشاءاللہ نیکسٹ آیت میں ہم اور بھی جتنے اصول آئیں گے باقی اظہار ادغام وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔